بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی، میرا دل کرتا ہے جناب ان کو ایک سلام پیش کر دوں میں، کیونکہ بڑی اچھی بات کی۔ اور میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ خان صاحب جو دو چار لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو پچ کر رہے ہیں اگینسٹ پنڈی، یا آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ پنڈی کے اگینسٹ جناب آپ اپنی توپوں کے منہ کر دیں، وہ غلط ہے، ایسا مت کریں۔ لیکن سلام اس لیے پیش کرتا ہوں آج میں خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ نے ایٹ لیسٹ کچھ تھوڑا سا مشورہ ہمارا بھی سن لیا، کچھ تھوڑی سی بات ہماری بھی سن لی، بڑی مہربانی آپ کی، اور اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ نے خود کہا ہے خان صاحب، آپ نے خود کہا ہے کہ جس نے پاکستان چلانا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہاں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی رائے دینی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے تو پکے پیروں پہ دے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اور اگر پکے پیروں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے موجود تو ایسے ہی جسٹ فار دا ہیک آف اٹ کرٹیسائز کرنا پرابلمز کریٹ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور آپ نے خود ہی کہا تھا خان صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ جناب ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ جناب جہاں پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے تو پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے خود کہا تھا، مجھے کہا تھا آپ نے کہا تھا جناب کہ میری بڑی اچھی پیج پہ تھا میں، اور پنڈی والوں کے ساتھ میری بڑی اچھی فریکوینسی تھی، اور جب تک میری اچھی فریکوینسی تھی پنڈی والوں کے ساتھ اس وقت تک میں جناب بڑی اچھی طریقے سے حکومت کرتا رہا، اور ساری چیزیں جو ہیں حکومت کے اندر رہتے ہوئے سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوتی رہیں۔ لیکن سال ڈیڑھ سال پہلے کچھ پرابلمز کھڑی ہو گئی، وہ سب کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ جب پرابلمز کھڑی ہوئی تو اس کے بعد پرابلمز آپ کی حکومت کو بھی شروع ہوگی، اور وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا، اور وہ جو جہاں پہ جو ایک سلسلہ ٹوٹ گیا پنڈی کا اور آپ کی حکومت کا، تو وہاں پہ جو جگہ بنانے کی کوشش کی یا جگہ بنا لی وہ اپوزیشن نے بنا لی، اور انہوں نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں خان صاحب نے آج کی، اور خان صاحب کو بڑا میں تو سلام پیش کیا خان صاحب کو کہ انہوں نے کہا جناب کہ پنڈی کے بغیر حکومت بھی نہیں چل سکتی، اور پنڈی کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہیے، اور جو باتیں ہوئیں، جو whatever has happened we should move forward، بڑی اچھی باتیں کی۔ یہی باتیں میں بھی کہہ رہا تھا، یہی باتیں آپ بھی کہہ رہے تھے، اور ہم یہی مشورے دے رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے۔ سو یہ ایک دم چینج کیسے ہو گیا، چینج کیسے آ گئی ساری چیزوں میں؟ دیکھیں، ایک سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے بات تو کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے ماضی کے اندر انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان 1988 آنورڈز میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی ہوا وہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا، اور کچھ ایگوز کی بنیاد پر ہوا، ان دا سینس کہ یہ کی حکومتیں ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ آپ انڈیویجولز کو اپنا فیورٹ نہیں بنا سکتے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، یو ہیو ٹو ورک ود دی انسٹیٹیوشن، اور انسٹیٹیوشن از آنسریبل ٹو ون مین، جو کہ آفٹر دی ڈسکشنز، آفٹر دی آرگیومنٹس، آفٹر آبزرویشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے خان صاحب کی جو جھگڑا ہوا، غلط فہمی کی بنیاد پر جھگڑا ہوا، کیونکہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ ایک شخص جو ہے مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص اپنی ایک بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا تھا بغیر اوپر کہے ہوئے، بغیر اوپر سے انڈیکیشن کے، جو بھی وہ کرتا تھا، اچھا کرتا تھا، برا کرتا تھا، جو اس کو احکامات آتے تھے وہ یہ کرتا تھا۔ اسی طرح سے ماضی کے اندر بھی، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا تو لے رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں جب غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، ضیاء الدین صاحب، جنرل جاوید اشرف صاحب، جنرل کلو صاحب کو لایا گیا وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بنا کر، تو یہی کہا گیا کہ جی ہمارا آدمی ہے، یہ ہمیں ڈیلیور کرے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا، اور ان کو بھی کسی کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر تقریباً دیر آر نمبر آف آفیسرز
working under the DGISI. اور تمام کے تمام جو ہیں they report to the chief of the army staff. ہاں یہ ایک پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ on the recommendation of the army chief he has to select one out of the three, یا وہ پھر اپنا نام دے دیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے. اگر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے تو آپ کہیں گے جی جوید اشرف صاحب کو لگا دیں, وہ لگا دیں گے. جاوید الحق صاحب دیکھیں یہ تو ایک بڑا نارمل سا ویری نارمل ایس او پی. اگر کوئی بھی کسی بھی شخص نے اگر چھوٹی سی بریفنگ لی ہو حکومت میں آنے سے پہلے, 10 منٹ کی بریفنگ لی ہو, میرے خیال میں 10 بھی کافی ہیں, بہت زیادہ ٹائم ہے یہ. اگر 10 منٹ کی بھی بریفنگ کسی نے لی ہو حکومت میں آنے سے پہلے, جو کہ نارملی میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ملتی ہے, تو اس کو یہ ورکنگ ریلیشن شپ کا نہیں پتا ہوتا کہ the buck stops with the chief of army staff. جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا, وٹ ایور ہی ڈیسائیڈز اور وٹ ایور ہی وانٹس, وہ اکارڈنگلی نیچے تک جائے گا سارا سلسلہ. اسی طرح آرڈرز انسٹرکشنز پاس ہوں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی سوچ لے اتنے بڑے آفس میں بیٹھ کے کہ نہیں جی جو بندہ اس سے ڈائریکٹ ان ٹچ ہے یا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہے وہی ہی از میکنگ دا ڈیسیژنز آل بائی ہم سیلف. دیٹس ناٹ پاسبل نا. اس میں تو کوئی میرے خیال میں جس کو تھوڑی سی اے بی سی آتی ہے فوج کی اس کو بھی سمجھ آتی ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ اے بی سی ہی تو سارا کام خراب کر دیتی ہے. وہ اے بی سی کو پڑھتے پڑھتے 2-3 دفعہ حکومتیں جو ہیں ان سے باہر نکل جاتے ہیں, اور پھر وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, پھر وہ معذرت کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جناب معافی مانگتے ہیں, اور پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے میری ابھی ریسنٹلی بھی ملاقات ہوئی, ان کے اور بھی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوا رانا صاحب کے آپ دیکھیں کہ جب وزیر اعظم خود دی پرسن آف دی پرائم منسٹر شوڈ بی ڈائریکٹلی ان ٹچ ود دی اسٹیبلشمنٹ آف دی چیف آف دی آرمی اسٹاف, اینڈ ہی شوڈ ہیو اے ریپو ود ہم, جس میں کہ وہ اپنے معاملات طے کروا لے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, میں بڑی انفارچونیٹ بات کر رہا ہوں, لیکن آئی تھنک پیپل شوڈ نو اباؤٹ دس, کہ the prime minister when he was not able to do it then he had troubleshooters around him. اچھا ان کی آدھی بات وہ وہاں کرتے ہیں, آدھی بات یہاں کرتے ہیں. وہ they try themselves to come in the good books وہاں پہ. اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. میں نام نہیں لیتا کہ ٹربل شوٹر کون تھے, کہ سب میرے جاننے والے بھائی دوست ہیں. اور یہی جو معاملہ ہوا, آج کوئی گل نہیں, لے لو نا. نہیں میں ویسے آپ کو سب کو پتہ ہے, مطلب بتانے کی ضرورت نہیں. کل شیخ رشید, کل پرسوں شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ وہ آپ نے وہ بات کی تھی وہ اپنا 4 نمبر گیٹ والی, شہباز شریف والی, ڈگی والی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس بات پہ ابھی بھی قائم ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ قائم ہے, محنت کا نہیں قائم آپ. نہیں وہ تو دیکھیں نا, میں نے تو یہ کہا تھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں غلط بیانی کر رہا ہوں کہ اعجاز الحق جھوٹ بول رہا ہے, میں آپ سے 10 پہ دستہ جو ہے وہ معافی مانگ لوں گا. یہ تو میں نے کہا تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے, جو آپ اس بات پہ قائم ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں بالکل قائم ہوں. مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ مل رہے تھے اور اکیلے نہیں ملے, مطلب ایک شخص کے تھرو نہیں ملے. 3 ڈفرنٹ شخصیات نے ان کی ملاقاتیں کروائیں, اور 3 ڈفرنٹ شخصیات نے یہ بات بیٹھ کر بتائی کہ ہاں جی ہمارے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی تھی. تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیں. کوئی نہیں ہو اجاز صاحب, تسی 3 مختلف جو لوگ تھے جنہوں نے ملاقاتیں کرائی شہباز شریف کی, وہ کون تھے؟ تسی نا کیوں نہیں لیندے؟ شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے. میں نواز شریف صاحب نو کس طرح معلوم ہے؟ میں شہباز شریف صاحب نو کس طرح پوچھا, تسی دسو. نہیں بس وہ نام آپ چھوڑ دینا, میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. اچھا چلو اگلی, چلو اب اگلی بات. اب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے 3-4 دن پہلے جی. اس دن بھی میں اس بات پہ میں خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں میرا اپنا تو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نہیں, میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک کے حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, یہاں پر بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. وہ بھی میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں جی آبجیکٹو آپ کا کیا ہے. آپ کا آبجیکٹو ہے کہ اپنی پارٹی کو جتوا کے حکومت میں لے, آپ اپنے آبجیکٹو سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور ٹارگٹ بنا رہے ہیں اس جگہ کو یا اس نشانے کو کہ جہاں سے بلٹ جو ہے وہ ریباؤنڈ ہو گیا آپ کو ہی لگنی ہے آگے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہی بات کہہ رہا تھا نا میں. اسی کی کلپ تیار ہے پروڈیوسر صاحب, جوائنٹ سیشن والا.
آج ذرا وہ دکھائیں اعجاز صاحب، یہ ذرا سن لیں، یہی بات میں مشورہ یہی دے رہا تھا خان صاحب کو، آپ نے بھی کی، لیکن سن لیں کلپ سنائیں جی۔ دیکھیں میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں کہ جو عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز ہیں چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ 4-6 لوگوں کے نام میں نام یہ ضرور کہتا ہوں کہ 4-6 لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں جو چاہتے یہ ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ پنڈی کے ساتھ ہیڈ آن جائیں۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے سخت سوئسائیڈل مشن ہوگا، اور یہ ہے، پلیز اس چیز سے ابسٹین کریں۔ میں ان کو بار بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ عمران خان کو پنڈی سے مت لڑوائیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ایک اچھا آدمی ہے، اچھا لیڈر ہے، اس کے پیچھے فالوئنگ ہے، اس کا سپورٹر ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سیاست کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ مت کریں۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیڈرز جو ہوتے ہیں they are not aware of those things، جو انہیں ارد گرد لوگ کہتے ہیں وہ اسی طرح اس کو بائے کرتے ہیں۔ so he should not do that، اور یہ ساری چیزیں ان سے باہر نکلیں۔ he should move on، he should move forward۔ ایک نئی یہاں پہ پنڈی میں ایک کمانڈ آئی ہوئی ہے، اور آپ بار بار اس کو مت پش کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار اس کو پش مت کریں کہ بھائی آپ اپنے سیاست کر لیں نا۔ اگر سیاست میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے اور آپ سیاست نہیں کر سک رہے، فری ہینڈ آپ کو نہیں مل رہا جس طریقے سے آپ کو ملتا آیا ہے، یہی میرے خیال میں باتیں آپ نے بھی کل پرسوں کی ہوں گی ان سے۔ بالکل یہی دیکھیں نا، میرا تو مقصد وہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ ایکسپیرینس کو چھوڑیں آپ، مطلب کہ جس کو تھوڑی سی مطلب میچورٹی ہو، سینس ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان لیڈرز کے پاس جا کے نا، تو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مشاہد حسین صاحب کیا کلام ہوتا تھا، کڑاکے کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کڑاکے نکالتے وہ ہے نا، اپنا ہی پتہ لگتا ہے کڑاکا نکل گیا۔ تو اس لیے یہ کڑاکے نکالنے سے بہتر ہے، دیکھیں آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ ملک اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، آپ اپنا آبجیکٹیو اچیو کریں، الیکشنز ہونے چاہیے، جو الیکشنز ہو جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے چلیں۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز تو سمجھائیں، اچھا خان صاحب بھی اسی چیز پہ قائم تھے، اور خان صاحب اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب ان کے پنڈی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے۔ تھوڑے عرصے کے لیے خان صاحب کو جو بھی ایڈوائزز دیتے رہے، 2-4 بندے ارد گرد، وہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے، چلیں سینس ہیز پریویلڈ۔ ناؤ دا کوسچن از کہ اب آپ کو 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جنرل الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم؟ ایک قسم کا ڈسکشن کے بعد ہوئے تھے ان فیصلوں میں، یا کہہ لیں فیصلے تو میں نہیں کہتا کہ حتمی فیصلے ہو گئے تھے، لیکن یہ اوور آل ویو یہ تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے از ناٹ کیپیبل آف ڈیلیورنگ، دے آر ناٹ ریلائبل، دیر از نو کنٹینیوٹی، دیر از نو اسٹیبلٹی۔ سو اس وجہ سے جو بیرونی ہمارے کانٹیکٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ جب تک متاثر ہوتے رہیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک کنٹینیوٹی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ دیکھیں، ہمیشہ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، پلیز اگر کسی کو برا نہ لگے، وار گیمز میں چھوٹے ہوتے اپنے والد کے ساتھ جایا کرتا تھا، جب وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے، تو ان دنوں میں بڑی مظفر گڑھ کے قریب جو ہے یہ ہوا کرتی تھی، وار گیمز ہوا کرتی تھی۔ تو میں جا کے دیکھتا تھا، تو میں آبزرو یہ کرتا تھا کہ جب وار گیمز ہوتی ہیں نا، 2 پرونگس، ایک یہ ہے کہ آپ دشمن پہ اٹیک کہاں سے کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ اپنا کور رکھتے ہیں کہ اگر دشمن خدا نہ خواستہ وہاں سے اٹیک کر دے تو یو شوڈ بی ریڈی ٹو کور یور سیلف۔ جی جی، تو یہاں پہ بھی 2 پرونگ اسٹریٹجی جو ہے وار گیمز کی، اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ کہ جی الیکشنز کروا دیے جائیں، اور الیکشنز کروا کے جس کو مینڈیٹ ملے وہ سامنے آ جائے۔ لیکن اگر یہ سیاستدان دست پہ دستہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ معاملات خراب ہوں گے، تو پھر آپ کسی انٹرم کی طرف جائیں گے، کوئی ٹیکنوکریٹس کی طرف جائیں گے، کچھ کاؤنسل آف ایکسپرٹس، جو نیا لفظ میں نے سنا ہے، کوئی کاؤنسل آف ایکسپرٹس کی طرف جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے، دیکھیں اب آپ کو ایک بات تو آبزرو کی ہوگی آپ نے رانا صاحب جی، کہ لاہور میں جو اعتماد کا ووٹ تھا اس میں یہ غلط بات کی جا رہی تھی کہ فون جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، کوئی فون نہیں آ رہے تھے، کوئی فون نہیں گئے، کسی کو روکا نہیں گیا، بالکل۔ اور 2-3 لوگ جن کو یہ معلوم تھا کہ ہماری سیاست آگے نہیں چلے گی، انہوں نے اپنے
5-5 करोड़ रुपए लिए होंगे या 10-10 लिए होंगे और वो ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. باقی جو سیاستدان ہیں جنہیں پتا تھا کہ ہم نے ویری کوئکلی ایک چیز بتائیے اعجاز صاحب, آپ نے کہا جی کونسل آف ایکسپرٹس, یہ جنرل طارق خان بھی مجھے کہہ چکے ہیں اب میرے انٹرویو میں, میرے ساتھ انٹرویو میں, کہ کونسل آف ایکسپرٹس بنائی جا سکتی ہے, انٹرم سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے. واٹ آر دا چانسز, ویری کوئکلی, ون لائنر. I think priority 1 is going to be the elections. Priority 2 could be this, because اگر یہ حکومت کوشش کرے گی کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگائے, کچھ آئین کے اندر کھیلنے کی کوشش کرے گی, جس طرح کہ انہوں نے بغیر بیٹھے بیٹھے یعنی کہ پنگا لینے والی بات تھی نا, تو پھر obviously you have to take this country out of. دیکھیں آپ کا دفاع متاثر ہو رہا ہے, آپ کی سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے. So first priority is going to be like elections, اور جنرل الیکشنز کی بات کہہ رہے ہیں آپ, اور اگر جنرل الیکشنز میں کوئی ادھر سے ڈیلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, تو دین آپشن 2 جو ہے وہ کونسل آف ایکسپرٹس یا انٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے. ایسی بات ہے نا جی, جو کہ اسٹریچ ہو سکتا ہے انٹرم. بالکل, یہی بالکل. اوکے اوکے اعجاز صاحب, تھینک یو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب یہاں پہ کراچی کی صورتحال ذرا چیک کر لیں, اور پیپلز پارٹی کی صورتحال یہاں پہ چیک کر لیں. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی سے, بہت اچھے ہمارے دوست, اور ذرا ان سائڈ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ ذرا ہم سامنے لے کے آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. ناصر شاہ صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے آپ سب لوگ جانتے ہیں جناب. ناصر شاہ صاحب, بلدیاتی انتخابات, یہاں پہ ایشوز, ایم کیو ایم جناب اکٹھی ہو گئی, سب دھڑے مل گئے, لیکن آپ لوگ آپ مطلب گورنمنٹ کے اینڈ سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں انتخابات کو, اور جو کنسرن ہے, جو کہ ایم کیو ایم کا کنسرن ہے, ٹھیک ہے, بڑے ویلڈ کنسرن ہے ان کا, لیکن اگر وہ ویلڈ کنسرن ہے بھی تو بڑا عرصہ حکومت میں رہی ایم کیو ایم, پی ٹی آئی کی ساتھ رہی, ابھی بھی حکومت میں موجود ہیں, تو وہ نئی حلقہ بندیاں یا نئے سینسس کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیتے, وہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا, اس کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور اب ایٹ دا نک آف دا مومنٹ, بالکل آخری وقت میں جا کے یہ کنسرنز ریز کرنا, جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جناب کہ آپ الیکشن لڑیں, تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا نہیں چاہ رہے آپ لوگ. کوئی اس میں وجوہات ہیں کہ نہیں جانا چاہ رہے, کوئی ایشوز ہیں, ویئر ایز جماعت اسلامی جانا چاہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم بھی تیار بیٹھے. What is the issue? What is the exact issue جی? What is the inside? بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان ظاہر ہے اس وقت ایل آئی ہیں, اور ان کے تحفظات تھے شروع سے ڈی لیمیٹیشنز پہ. تو جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھیں, ظاہر ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کا کچھ رول ہوتا ہے, لیکن یہ الیکشن کمیشن کے تحت ہی ساری بنائی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے نشاندہی کی تھی, بلکہ اس وقت تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والوں کا بھی یہی موقف تھا کہ جی ڈی لیمیٹیشن ہونی چاہیے زیادہ بہتر, اور زیادہ یوسیز ہونی چاہیے. اصل میں ان کا موقف یہی رہا ہے شروع سے, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا تھا. تو اب کافی چیزیں, کچھ یوسیز کو جسٹیفیکیشن دی ایم کیو ایم پاکستان نے, تو اس وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے کل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا, اور پھر ہم نے جو 10-1 کے تحت الیکشن کمیشن کو لکھا. اب الیکشن کمیشن اگر اس کو بات کو نہیں مانتی تو ظاہر ہے یہ ان کا اختیار ہے. اور ایک اور چیز ضرور ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے, اور اس میں جہاں پہ یہ الیکشن ہوں گے, تو آئی جی صاحب نے بھی کل بریفنگ دی کیبنٹ کو کہ کوئی 60,000 سے زائد لوگ جو ہیں اہلکار, ان کے ان 2 ڈویژن میں ان کو لگایا جائے گا, اور اس سے جتنے ان کے تھانے ہیں, ان علاقوں میں پولیس اسٹیشنز ہیں, ان کی نفری بھی کوئی 80% کے قریب وہاں چلی جائے گی. تو یہ کچھ ایشوز تھے, وہ یہ اس وجہ سے میں ریز کر رہا ہوں کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے جو لکھا تھا کہ جی فوج کے جوان بھی ہوں, رینجرز بھی ہوں, دیگر سیکیورٹی فورسز بھی ہوں, تو ان کو وہاں سے یہی جواب آیا تھا کہ کیونکہ اس وقت
دہشت گردوں کے خلاف مختلف جگہوں پہ آپریشن چل رہے ہیں تو وہ بھی ان کو مہیا نہیں کیے جا سکتے. اس لیے سندھ گورنمنٹ نے یہ موقف رکھا. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح آج کہا ہے تو ہم ان کی بات ظاہر ہے مانیں گے. ایک تاثر جو یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی الیکشن نہیں چاہتی، تو ایسا نہیں ہے. 4 ڈویژن میں رانا صاحب الیکشن ہو چکے ہیں اور وہاں پہ 85% لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ تھے. یہ جو 2 ڈویژن ہیں کراچی اور حیدرآباد، یہاں بھی ہم مکمل طور پر تیار ہیں الیکشن کے لیے. لیکن جو پولیٹیکل ساتھی ہوں اگر ان کی کچھ گریونسز ہیں اور وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ لکھا. حالانکہ جو کل بھی فیصلہ ہوا اس میں کراچی اور حیدرآباد جو ہے اس کو چھوڑ کے جو دیگر 8 اضلاع ہیں وہاں پہ تو الیکشن کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہو جائیں، جس میں ٹھٹھا ہے، سجاول ہے، بدین ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، ٹنڈو اللہ یار ہے، عام شورو ہے. اور دادو کی 2 تحصیلیں اس وجہ سے کہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہ ہو کیونکہ وہاں پہ اس وقت بھی پانی زیادہ علاقوں میں کھڑا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پہ پولنگ ہو. تو اس وجہ یہ چیزیں ہیں. ادروائز ہم تو ہمیشہ الیکشن کو ویلکم کرتے ہیں اور ہماری مکمل طور پر الیکشن کے لیے تیاری ہے. نا ایک چیز ذرا سمجھا دیں ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، جو ڈیٹ دی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشنز کی، اس پہ الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے جی کراچی حیدرآباد؟ انہوں نے کہا ہے الیکشن کے لیے، تو ظاہر ہے آج بھی میٹنگ بلکہ اس وقت بھی ہو رہی ہے. چیف سیکرٹری اور دیگر کے تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا کہ وہاں سے الیکشن کمیشن اور پاکستان اسلام آباد سے سینئر لوگ آئے ہیں جو وہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں. اب صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ایشو ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی مہیا کی جا سکتی ہے یا نہیں. ادروائز کوئی اور اس میں ایشو مانے نہیں آئے گا کیونکہ باقی تو تیاری ہیں. لیکن یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہے. دوسرا رانا صاحب یہ چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں گلی محلے وارڈ کے، تو وہاں پہ اس طرح کے اندیشے ہوتے ہیں کہ ہو. پھر دوسرا یہ جو سیکیورٹی تھریٹ آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے، تو ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. سو اگر یہ ساری سیکیورٹی تھریٹس گلی محلے کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ذرا سیکیورٹی کے ایشوز ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ڈی لیمیٹیشنز ہوئی نہیں ہے جو کہ ایم کیو ایم کے ڈیمانڈ ہے اور جو حکومت میں رہتے ہوئے بھی وہ ڈیمانڈ اپنی پوری نہیں کروا سکے، تو چلے زیادہ یوسیز ہونی چاہیے وہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کروائیں. تو آپ کے لائز ہیں سب کچھ ہے، آپ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے. سو اگر میں یہ کہوں کہ الیکشن اس دن جس دن ہونے چاہیے جو کہ ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے اس دن ہونا ممکن نہیں ہے، تو میں غلط ہوں گا یا صحیح ہوں گا؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے اس پہ ہے کہ وہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر، آج تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا صبح، لیکن یہ جو اب چیف سیکرٹری صاحب کے ہاں میٹنگ ہوئی جس میں آئی جی اور دیگر سیکیورٹی کے فورسز کے لوگ بھی تھے، تو وہاں پہ جو بات ہوگی اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات رانا صاحب کہی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت تو لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 15 تاریخ کو ہو جائیں گے. اچھا، ابھی یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن 15 تاریخ کو ہو جائیں گے، لیکن آپ کا فائنل ڈیسیژن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری سے بعد ملاقات کے بعد یا ان کے ڈسکشن کے بعد پھر ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اچھا چلیں جی بالکل یہی میں تو بات تو ڈاؤٹ فل ہوگی نا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے. ساتھ آپ سیکیورٹی کنسرنز بھی ریز کر رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ، لیکن آپ کے پاس حکومت کے پاس پروونشل گورنمنٹ کے پاس اپنے بھی تو پاورز ہے نا، چیف سیکرٹری خود بھی تو کوئی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں نا. دیکھیں لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن یا عدالتوں کے تو ہم لوگ احکامات ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت زیادہ مانتی رہی ہے اور جو ان کے احکامات ہوتے ہیں ان پر مانو ان جو ہے ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں. تو مطلب کہ مسئلہ جو ہے کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، لیکن دیکھیں 2 دن ہے نا، کل سیٹرڈے اور پرسوں سنڈے ہے، پرسوں الیکشن ہے، تو اس میں تو زیادہ آثار یہی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. زیادہ آثار یہ ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے مقررہ وقت پہ، مقررہ تاریخ کو، جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے. اب یہ کنسرنز جو ہیں آپ ایم کیو ایم کے، ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم از گوئنگ ٹو گو فار دا الیکشنز جی؟ کیونکہ ان کے کنسرنز ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یوسیز کم ہوں گی اور مسئلے مسائل ہوں گے اور ہم لوگ ابسٹین کریں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ الیکشن میں نہ جائیں ایم کیو ایم والے، یا بائیکاٹ کر دیں. دیکھیں الیکشن کے ایم کیو ایم پاکستان اور جو آپس میں کافی جو ایک قسم کے اختلافات تھے، ان کے مختلف دھڑے تھے، وہ بھی اب سب مل گئے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کراچی کے لیے اگر یہ سب لوگ مل کے الیکشن لڑتے ہیں. اچھا، یہی یوسیز پہ اعتراض جو تھا یہ جماعت اسلامی کو بھی تھا، پی ٹی آئی کو بھی تھا، سب کو تھا اس بات پہ، لیکن وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور ایشوز ہیں اس میں، جو ابھی تفصیلات دی گئی ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، نشاندہی کی گئی مختلف جگہوں پہ، مختلف ٹاؤن میں. اسی وجہ سے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 10-1 کے تحت دوبارہ سے ڈی لمیٹیشن ہو، جس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے منسٹرز کی، جو سب سے مشاورت کریں گے، ایم کیو ایم سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی، ٹی ایل پی سے بھی، یا جے یو آئی ہے، جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، پی ایم ایل این ہے، سب سے مشاورت ہوگی. اچھا شاہ جی، ایک بات سمجھائیں، ہمارا اب تھوڑا سا براڈر اسپیکٹ میں چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ذرا، سندھ بلدیاتی انتخابات سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے جب بائی الیکشنز آتا ہے تو وہاں سے سیٹیں نکال لیتی ہے، اور کئی ایسے بھی حلقے ہیں جہاں پہ جناب پہلے سے زیادہ ووٹ نکال لیتی ہے. لیکن جب بات کی جاتی ہے پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کے ورکر سے، سپورٹر سے، سندھ کے اندر بات کی جاتی ہے، اسپیشلی کراچی کے اندر جب بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ سچویشن یا یہ دیا جاتا ہے یا یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ سپورٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو، اور یہاں پہ ایک جگہ بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، ایک مرتبہ پھر آپ ہنس رہے ہیں آگے سے، تو ایک جگہ نہیں بن رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور جیسے پچھلی مرتبہ انہیں 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا، اس بار ہو سکتا ہے انہیں 17 لاکھ ووٹ مل جائے، اور وہ یہاں پہ ایک نئی کھلبلی مچ سکتی ہے کراچی میں یا انٹیریئر میں کچھ علاقوں میں. سو اس میں ٹھیک ہے، آپ تو اس کو ڈیفیوز کریں گے، آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن دین اگین گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں لوگ، یا چاہ رہے ہیں لوگ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دے، یا ایم کیو ایم جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دے. اور وہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ جناب وہ جائیں گے کراچی، اور کراچی جا کے اس بار جب ونس ہی از ڈن ود آل دیز تھنگز، کے پی کے اور پنجاب سے، جہاں پہ میں آپ کا بڑا انتظار کرتا رہا پنجاب میں، کہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے ایک بڑا اہم رول پلے کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں وہاں تک پہنچی نہیں نوبت، کیونکہ آپ کے بڑے اثر رسوخ ہیں پنجاب کے اندر، آپ کا ننیال پنجاب کے اندر ہے، تو وہ خیر بات ایک ڈیفرنٹ چلی جائے گی. لیکن کیا اپنی جگہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کراچی سندھ میں بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک بات رانا صاحب، آپ بہت سینئر ہیں اور بہت فہم اور فراست بھی رکھتے ہیں. ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا، میں ایک بہت چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، ایک ورکر ہوں، کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو اگر کبھی کوئی یاد کیا، کبھی کبھی ان کا ذکر آیا، تو یہ آئے گا کہ عمران خان کامیاب کرکٹر اور ناکام پرائم منسٹر، یہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. کیونکہ یہ آ کے بات تو خان صاحب ایسے کرتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جیسے پہلی دفعہ آ رہے ہیں. انہوں نے 3 سال 7 ماہ اور کچھ دن کچھ گھنٹے جو اس ملک کا حشر کیا، جس کو اب بھی ہم بھگت رہے ہیں، تو وہ اپنی کارکردگی نہیں بتاتے کہ میں نے اتنے سالوں میں یہ کیا، لیکن بس وہ کہہ رہے ہیں جی اب میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا. یہی بات وہ پہلے کیا کرتے تھے. چلے یہ تو رکھیں ایک طرف. دوسری بات پہ آ جائیں
کہ یہ جو خوش فہمی ہے پی ٹی آئی والوں کی، یہ تو دیکھیں اس کو یہ تو ہم نے دکھا دیا نا، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ابھی الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جو بائی الیکشن ہوئے ملیر اور ایون ملتان میں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے جیتی، اور 2 الیکشنز تھے تو پی ٹی آئی والے دم دبا کے بھاگے ہیں. لیاری کی جو الیکشن ہو رہی تھی اور پھر جیکم آباد پہ جب الیکشن ہو رہے تو ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے خود ان سے کورٹ میں جا کے کیس کروا دیے کہ جی ہم نے تو استعفے ہی نہیں دیے اور یہ الیکشن کیوں اناؤنس کر دیے گئے ہیں. اور پھر اب یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 4 ڈویژن میں الیکشن ہوئے جس میں پی ٹی آئی نے بھرپور حصہ لیا، بہت زیادہ شور بھی مچایا، سب کچھ کیا، تو وہاں پہ کتنے لوگ ان کے جیت کے آئے؟ 85% سے زیادہ پیپلز پارٹی تھی. ابھی یہ جب الیکشن ہوں گے، وہ جو 2018 میں آر ٹی ایس کے تحت ان کو لایا گیا، جو یہ 8 لاکھ ووٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا تھا نا کہ جب فیصل واڈا صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں پی ٹی آئی جب بائی الیکشن ہوا تھا تو کتنے نمبر پہ آئی تھی؟ جو پہلے فرسٹ نمبر پہ آئی تھی. تو یہ نہیں ہے. اس وقت تھوڑا سا جھوٹ کا چورن جو ہے وہ خان صاحب کا بک ضرور رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ان کو ووٹ، جیسے جہاں بھی کچھ الیکشن ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ سیٹیں ہیں جو خان صاحب کے پاس تھیں اور ان میں بھی کمی آئی ہے. اب یہ جو پنجاب میں انہوں نے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ پنجاب کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیں پنجاب میں میرا ننیال ہے، میرے ماموں مشہور شاعر، اور وہ 88 میں لاہور سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی رہے ہیں، اسلم گرداس پوری، اور ویسے اور بھی ہمارے فیملی جو ہیں، کزن ہیں میرے، دیگر ہیں، ان کا وہاں پہ میرا آنا جانا بہت رہتا ہے. اور ویسے نیاز مندی تو ہماری بہت سے لوگوں سے ہے. ظاہر ہے جو پنجاب شروع ہوتا ہے گھوٹکی سے شروع ہوتا ہے، تو گھوٹکی سکھر ایک ہی ڈسٹرکٹ اب بھی سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایم پی ایز اس سے میرا وہاں سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس لحاظ سے پولیٹیکلی پنجاب کی سیاست سے، لیکن اب ان کو دیکھیں جن کو کہا گیا کہ آپ صرف شرکت کریں اس رات اور اسمبلی بالکل نہیں توڑی جائے گی، اور اب ان کے تاثرات لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ خان صاحب جو ہیں، یہ تو جب سے خود ان کو آئینی طور پر پہلے وزیر اعظم ہے پاکستان کے جن کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اتارا گیا، اور اس کے بعد یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کا استحکام چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں قائم رہیں، اور دوسری طرف خان صاحب جیسے لوگ ہیں جو اسمبلیوں کی بے توقیری کرتے ہیں اور وہ ان کو تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک اگر بڑے صاحب ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پر الزام لگاتے ہیں، دیگر لوگوں پہ لگاتے ہیں، تو وہ کس بات کا؟ کہ اگر کوئی کوشش کی گئی ہوگی تو یہی ہوگی کہ اسمبلیاں بچ سکیں. ہماری طرف سے تو یہی ایک اچھے طریقے سے یہ کوشش کی گئی ہوگی اور ہم نے وہ کی. لیکن اب یہ تو وہاں پہ جو اب ہمارے دوست ہیں جن کی اسمبلی اب ٹوٹی ہے ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب خود کہتے تھے کہ 99% لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں، اور یہ غلط باتیں ان سے کر کے کہ جی آپ آئیں اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اور پھر وہ جو اس دن انہوں نے پریزنس شو کی، لیکن ٹھیک ہے ان کی اچھی پریزنس تھی اس دن. اس پہ کوشچن ہے کہ جی وہ کم لوگ تھے، اسپیکر صاحب نے زیادہ کاؤنٹ کیے، لیکن جتنے بھی کم تھے بہت تھے، کیونکہ توقعات یہی تھیں کہ اس سے بھی کم آئیں گے. تو چلیں وہ تو ایک چیز ہو گئی، اس دن کامیاب ہوئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. وہ تو عمران خان صاحب نے ایک آپ کلین بولڈ کیا وہاں پہ جو بھی وہاں پہ اپوزیشن تھی کوئی کلین بولڈ نہیں، وہ ان کے ہی لوگ تھے، وہ ہوئے کلین بولڈ. تو دیکھیں کلین بولڈ تب ہوتے کہ جب ان کے ساتھ دوسرے پارٹیز کے ایم پی ایز بھی آتے، یہ تو انہی کے لوگ تھے. اب انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، اپنی اسمبلی توڑنا چاہتے تھے، تو اس میں کوئی دوسرا تو کچھ نہیں کر سکتا نا سر. اور اس میں بھی ان کے لوگ تو 191 ہے نا، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو چلے وہی کہتے ہیں کہ 86 نکلے، تو باقی لوگ تو ان کے ساتھ نہیں تھے. 5 لوگ ادھر ادھر ہو گئے نا، 5 لوگ ادھر ادھر ہوئے، لیکن ان کے ساتھ 5 ان کے ضمیر جاگ گئے. سر وہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب سینٹ کا الیکشن تھے، دیگر تھے، جب چیئرمین سینٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جب دیگر پارٹیوں کے لوگ گئے تو یہ کہتے تھے جی ان کے ضمیر جاگ گئے.
جب لوگ ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا ضمیر ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ جاگ جاتے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی اپنا فیصلہ دے تو پھر یہ اس پہ الزامات لگاتے ہیں. اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور لوگوں کی اپنی رنجشیں ہیں, اپنی سیاسی ان کی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا اور اب یہ جو انہوں نے سر جی شاہ جی مجھے ایک چیز بتائیں ویری کوئکلی, ابھی یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں, پنجاب کی, KPK کی. آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے, یا فل فلیج جنرل الیکشنز کی طرف جایا جائے گا؟ یا تیسری بات, کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, کیا کہہ سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو, جو کہ آپ لوگ بھی اس حکومت میں شامل ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں؟ میاں صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ 2 اسمبلیاں جو ہیں ان پہ الیکشن ہوں گے جی بالکل, اور آپ دیکھ لیں گے یہ ان کا جو شوق ہے, جو یہ بہت خوش فہمی میں ہے کہ جی ہماری بڑی پاپولیرٹی ہے اور ہمارے لوگ بڑا سویپ کریں گے. ایسا نہیں ہے. یہ جب الیکشن ہوں گے رانا صاحب پھر لگ پتہ جائے گا, اور پھر لوگ یہ جو اس وقت 2 4 5 ماہ کی حکومت کے گلے میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, مہنگائی کی دیگر چیزیں, وہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوئی, کہ انہی کی جو PTI کی وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو اتنی مہنگائی ہوئی, یہ اسی کا تسلسل ہے. اس حکومت کا قصور یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ملک کو زیادہ اہم سمجھا, اس کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے سخت فیصلے کیے ہیں, ہر چیز سمجھتے ہوئے کہ پولیٹیکلی ان کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ظاہر ہے اس میں اس وقت ان کو ٹف ٹائم ہے, لیکن اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ کیا اصل کہانی کیا ہے, اچھا تو کس کا قصور ہے. چلیں یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھے طریقے سے کیس پلیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کا, اور میرے خیال میں جس طریقے سے آپ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں شاہ جی, وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے سے کیس پلیڈ کرتے ہوں گے پیپلز پارٹی کا, اور اتنے تحمل سے, اتنے پیار سے, اور اتنی میرے پاس ورڈز ختم ہو گئے, آگے میں مزید جو استعمال کروں یہاں پہ آپ کی لیکن آپ بڑے اچھے طریقے سے کیس پلیڈ کرتے ہیں. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب کہ یہاں پہ پالیٹکس ہے, پالیٹکس بڑی سلپری فیلڈ ہے پاکستان کی, اور کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. ایوری آور ایوری ڈے پاسنگ بائی اٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.